ہمارا ادارہ جامعہ فیضان الرشاد ایک انوکھے اور منفرد انداز میں تعلیم دے رہا ہے۔ اس کا انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تعلیمی مظاہرہ کروایا جائے گا۔ جو ہمارے حفظ کے طلبہ ہیں وہ اوپر اسٹیج پر آ جائیں۔ میں حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو آپ ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے قومی سیکریٹری ہیں، آپ یو پی سے دلی ہوتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ ہماری اس دعوت پر بالخصوص آج کا جو یہ تعلیمی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے انہیں زحمت دی گئی ہے حضرت کو کہ انشاءاللہ حضرت آپ کے سامنے بچوں کا تعلیمی مظاہرہ پیش کریں گے۔ حضرت ماشاءاللہ تیمہ پور کی سرزمین پر ملک کے بڑے علماء جن کے ہاتھ میں ملت کی باغ دور وہ ہمارے یہاں موجود ہیں، اور تیمہ پور کے علاقے کے بڑے علماء ہمارے ذمہ داران بھی یہاں موجود ہیں۔ مدارس میں یہ سالانہ جلسہ ہے ہمارے اس مدرسے کا۔ آدمی دکان کرتا ہے تو شام کو دیکھتا ہے آج کتنا نفع اور نقصان ہوا۔ ہر اعتبار سے آدمی اپنے بزنس کو دیکھتا ہے، تو آج ہمارے جامعہ فیضان الرشاد کا یہ سالانہ جلسہ ہے۔ آج اس کی کارکردگی امید ہے کہ انشاءاللہ والعزیز یہ کارکردگی پوری دنیا میں جائے گی، اور یہاں بیٹھ کر کرائے کی زمین پر شیڈ کے نیچے کیسی محنت ہوئی ہے علماء نے، یہ آپ کے بچوں پر جو محنتیں کی ہیں، یہ بہت معصوم سے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے سامنے یہ مظاہرہ کریں گے۔ ابھی جو انہوں نے تقاریر کا مظاہرہ کیا ہے، صدر محترم نے خوش ہو کر ان کو انعام سے بھی نوازا ہے۔ میں ان بچوں سے قرآن کریم میں ان بچوں کے جو ہمارے سامنے ہیں، یہ 7 بچے ہیں، ان میں سے بچوں کے 14، 13 اور 12، 11، 10 اور 8 پارے ہوئے ہیں۔ میں کچھ سوالات میں کر رہا ہوں، باقی یہ جو مجمع عام بیٹھا ہے پورے اعتماد کے ساتھ، مسجد کا امام ہو جو کسی مدرسے میں پڑھانے والے استاد ہوں۔ اصل میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ جب ہم نے پہلا یہ پروگرام کیا تھا تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض، ہر جگہ ہوتے ہیں آدمی، کہ سیٹنگ سے کام ہوا ہے، ورنہ تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم پہلے ہی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے علماء یا مسجدوں کے امام یا ہمارے معزز شخصیات جو تشریف لائی ہیں دعوت پر یہاں، ان تمام کو ان بچوں کی طرف سے جو میں نے دیکھا ہے، یہ اوپن چیلنج ہے آپ حضرات کو، یہ اوپن چیلنج ہے کہ ان سے آپ قرآن کریم کی آیت پڑھیں۔ تو یہ بچے الحمدللہ 14 ہیں، 13 ہیں، 12 ہیں، 11 ہیں، اخیر سے 2 پارے ہر بچے کے ہیں، اور شروع کے جس بچے کے 14 پارے ہیں تو 12 شروع کے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی آیت پڑھیں گے، یہ بچے بتائیں گے کہ آپ نے کہاں سے پوچھا، کس منزل نمبر سے پوچھا، کس صفحے سے پوچھا، کس پارے سے پوچھا، کس سورت سے پوچھا۔ اور اگر آپ کی طبیعت میں یہ آ رہا ہو کہ
کہ اس سے زیادہ بڑھ کر سوال کیے جائیں تو میں اکثر جاتا رہتا ہوں اس طرح کے پروگراموں میں. ہم آپ سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، کچھ سوالات ہم بھی کریں گے اور آپ بھی کریں، لیکن اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی نیا سوال آ رہا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نئے سوال کو یہاں کریں. وہ اس لیے کرا رہے ہیں اگر ہمارے بچوں نے اس طرح کے جواب کی تیاری نہ کی ہو تو کوئی بات نہیں، شہ سوار ہی میدان میں گرتے ہیں. دوبارہ آئندہ سال پھر ہم نے پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ ہم ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے بچے تیار ہوں گے. ہمارے یہاں اسٹیج پر قرآن کریم آ گئے ہیں نسخے، مائک آپ حضرات کے پاس یا وہاں بھی مائک پہنچا دیا جائے، اور قرآن کریم وہاں بھی جو حضرات ان بچوں سے جس طرح سے چاہیں پوچھنا چاہیں. بہت قابل مبارکباد ہے، وقت زیادہ ہو جائے گا. ہمارے یہاں یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے میں ان سے ایک ایک سے سوال کرتا ہوں. ہم نے یہ مدرسہ عربیہ تجوید القرآن میں یہ مظاہرہ کیا تھا تو اس وقت کے کم ہونے کی وجہ سے ایک سبیل یہ جو بات میں یہاں اپنائی جائے گی وہ یہ تھی کہ ہر صدر محترم کے سامنے بچوں کو بٹھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ سوال ہونے کے بعد جو سب سے پہلے بچہ انگلی اٹھائے گا وہی جیت جائے گا. تو ان بچوں سے میں نے ابھی کہا کہ ہم سوال کریں گے، ہمارے منہ زبان پر لبوں پر آیت آتے ہی آپ کو بولنا ہے تو جو بولے گا وہی جیتے گا. سب سے پہلے جو جائے گا وہی جیتے گا اور اسی کو انعام سے نوازا جائے گا. تو وقت زیادہ ہو جائے گا. سب سے پہلے میں صفحہ نمبر، یہ بچے ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک ایک سے سوال کر لیتا ہوں. پہلے دو سوال. محمد طلحہ، محمد ابو طلحہ، میں اسی آپ کا نام ہے. اس بچے کے شروع سے 12 پارے ہوئے ہیں، اخیر کے 2 پارے ہیں. میں قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے بچے خاموش رہیں گے، ابھی صرف محمد ابو طلحہ بولیں گے. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. آپ نے یہ سوال منزل نمبر 2 پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ صفحہ نمبر 125 سے ہوا ہے. قرآن کریم علماء سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. صفحہ نمبر 170. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال صفحہ نمبر 130. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. شاباش شاباش، نعرہ تکبیر. اللہ کا نام بولنے کے لیے کہا گیا ہے آپ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جامعہ فیضان الرشاد، علماء حق، تماپور والے، مردہ بات مت بولنا کوئی. سب بولو ایسا کارنامہ شاید انجام دیا ہوگا سرزمین تماپور میں کسی نے. بولو بابا تماپور والے، ہندوستان زندہ باد. پھر سوال کر رہا ہوں بچوں سے، یہ میں نے کیا ہے، اب سارے بچوں سے آپ سب جواب دیں گے، کوئی سبھی. 124. یہ آپ نے یہ سوال منزل نمبر 2 پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ صفحہ نمبر 124 سے کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صفحہ نمبر 580. آپ نے یہ آپ سوال منزل نمبر 7 پارہ نمبر 29 صفحہ نمبر 580 سے کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا اصحاب النار الا نعرہ تکبیر! شاید آپ کے اپنے گھر کے 10 نمبر یاد نہ ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ شاید آپ کے اپنے موبائل کے گھر کے 10 نمبر یاد نہ ہوں. اور یہ بچے قرآن کریم کے 14 پاروں کا امتحان کھلے آسمان کے نیچے اور زمین کے وسیع میدان میں آپ سب کو دے رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھیجو اور قرآن کی تعلیم سے آراستہ کراؤ. میں سوال کرتا ہوں بچوں سے، کوئی بھی بچہ پڑھے صفحہ نمبر 206 کی آخری آیت. 206 یوپی کا لگتا ہے. آپ نے یہ سوال منزل نمبر 2 پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ صفحہ نمبر 206 سے کیا ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. بولو شاباش. آپ حضرات سے گزارش ہے، میں نے یہ سوال کیے ہیں، اگر آپ متشابہات کی آیتوں میں بھی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اور متشابہات کی آیتیں بھی پوچھ رہے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ کہاں آیا ہے؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا یا بات ہے جزاک اللہ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ. آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ میں سے کوئی معلوم کر دے. ماشاءاللہ مولانا بہت شاندار سوالات کر رہے تھے. بہت زیادہ حیرانی اس بات کی ہو رہی ہے کہ 2 سال پہلے مولانا کے ساتھ میں کیرانہ کا سفر کیا تھا اور اس نظام کو گلبرگہ میں لائے. ماں سعادت صاحب ان کی ٹیم نے ایک استاد کو 15 دن کے لیے ہمارے پاس بھیجا اور اس استاد نے اس فکر کو اوڑھ کر یہاں 1 سال میں ان بچوں کو عجیب طریقے سے تیار کیا. اس نظام کو دیکھ کر میں بھی حیران ہوں. ایک آدھ سوال میں بھی کرنا چاہتا ہوں ان بچوں سے. بیٹے صفحہ نمبر 30 کوئی بھی جواب دے. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ سوال منزل نمبر 1 پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 30 سے کیا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ماشاءاللہ. میں مولانا شاکر اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ایک سوال وہ کریں گے، ایک سوال صدر محترم، ایک سوال مجمع میں سے کسی ایک کو کھڑا کیا جائے. اچھا اب بچے کیا کریں گے؟ بغیر اعوذ باللہ سے پڑھ لی آپ نے، بس میں کہوں اور آپ پڑھنا شروع کریں بغیر اعوذ باللہ کے. صفحہ نمبر 102. آپ نے
پڑھنا ہے بس. بس 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 صفحہ نمبر 150. يريدون أن يخرجوا من صفحہ النار نمبر 150. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده شاباش شاباش. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صفحہ نمبر 190 190. یہاں ممتحن حضرات کا امتحان ہو رہا ہے. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. کون جاتے ہیں سفر؟ ہاں چلو سیدھا آگے پڑھو. لقد نصركم الله پڑھے. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض. کون سا پارا ہے یہ؟ بولے بولے تیار ہو جا رہے ماشاءاللہ. کون سا پارا ہے؟ صفحہ نمبر 191. زبردست ماشاءاللہ. دیکھ کوئی سوال مجلس سے کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے علماء بھی ہیں کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں. سوال کیجئے, بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. آپ حضرات دیجئے. جزاک اللہ. صفحہ نمبر 158 118. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على ایک یہ آپ نے سنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بچے اگر آپ ان سے ادھر سے جائیں گے سنتے ہوئے سیدھا تو یہ پورا قرآن سنائیں گے. اور آپ کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ پہلے 90 پھر 89 پھر 88 پھر 87 پھر 86 پھر 85 پھر 84 پھر 83. تو اس میں بھی اختیار آپ کو. سیدھا جائیں گے تو بھی, اور آپ الٹا بھاگنا چاہیں تو بچے آپ کو پھر بھی نہیں چھوڑیں گے. آپ جس طرف سے چاہیں. سوال کیسے کریں آپ سے بتاؤ.
میں جیسے 215 ومنهم من يستمعون إليك أفآمنوا بعصم اس کے پہلے کا صفحہ، قل هل من شركائكم من اس کے پہلے کا صفحہ، للذين أحسنوا الحسنى اس کے پہلے کا صفحہ، اس کے پہلے کا صفحہ، اس کے پہلے کا صفحہ، اس کے پہلے آیت پر دیکھو۔ آپ مجھے بتائیے سورہ یونس کون سے صفحے سے شروع ہوتی ہے؟ تو میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں یہ کتنے ہیں کس کی طرف سے؟ مولانا عزیز صاحب آپ کی ہیں؟ اچھا حضرت مولانا نذیر احمد صاحب مدرسہ ربیعہ تجوید القرآن گلبرگہ، جنہوں نے اس علاقے میں یہاں یہ کام کی شروعات کی، اور تجوید القرآن کے ہم بہت ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے یہاں اور یہ کام اور یہ جو کام ہوا ہے، آپ حضرات جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں 2013 میں صدر محترم تشریف لے گئے تھے، کبھی فساد ہو گیا تھا، وہاں ایک جملہ فرمایا تھا حضرت نے، یہ بچے ان کی دین ہے، ہمیں اپنے بزرگوں کے جملوں کو بہت احتیاط سے اٹھا کر رکھنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ ہمارے کام میں جدت ہونی چاہیے، ہمارا کام جدت کے ساتھ ہو، انوکھا ہو، نرالا ہو، اور بچوں کو بنانے کی فکر ہو۔ اسی کے نتیجے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جملہ کہا گیا تھا یو پی کی سرزمین پر اس وقت جب کھلے آسمان کے نیچے کسی کے پاؤں کٹ گئے تھے، کسی کا ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اور صدر محترم پروگرام دہل اس وقت ہماری گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ میں نہیں بتا سکتا آپ سے اس وقت کے واقعات، لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک جگہ ہمارا جانا ہوا بیان تقریر حضرت والا فرمائے، اللہ عمر دراز فرمائے، اور اللہ کرم کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم فرمائے۔ اپنی جیب خاص سے جیسے مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دعوت برکاتہ العالیہ نے اس رقم کو نکالا ہے، وقت بھی زیادہ لگ جائے گا۔ ہمارے یہاں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ صرف حضرت صدر محترم مدد اللہ العالی کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ یہاں گلبرگہ میں یہ کام شروع ہوا، اور حضرت مولانا سعادت حسین صاحب مدد اللہ العالی نے اس کو فوراً کیچ کیا اور یہاں کام شروع کرایا، اور ان کے استاد محترم بہت قابل مبارکباد ہیں، جو ابھی ملاقات ہوئی تھی میری ان سے، انہوں نے بہت کم وقت میں ان بچوں کو تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آئی تشریف لائیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 5000 روپے مولانا نذیر احمد صاحب نے ان تمام بچوں کو 500 روپے سے نوازا ہے۔ میری آپ حضرات سے گزارش اور درخواست اور التجا یہ ہے کہ یہ مدارس کا کام ہے جو مدارس کر رہے ہیں۔ آپ حضرات نے بچوں کی تقریریں سنی، انہوں نے ختم نبوت پر بھی بہترین تقریر فرمائی ہے۔ میں بڑے دکھے دل کے ساتھ آپ حضرات کی کانوں کے سماعتوں کے حوالے یہ بات کر جانا چاہتا ہوں کہ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے یہ تقریباً میرا کرتا اور پائجامہ 6.25 میٹر میں ہوتا ہے، اور ہمارے چہرے پر یہ سنت رسول ہے۔ ہم اسی طرح مدرسوں سے پڑھ کر فارغ ہو کر آئے ہیں۔ اب یہ بچے ہمارے یہاں مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں، یہ ہماری بچے ہیں، لیکن یہ آپ حضرات کے گھروں سے آئے ہوئے بچے ہیں۔ پتہ نہیں بچوں کے والد ہیں یا نہیں ہیں، ماں ہے یا نہیں ہے، مدرسے والے ان کو گلے سے لگاتے ہیں۔ اب مدرسے میں اخراجات ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کا نزول ہوگا، تو شیطان کو بھی بند کر لیا جاتا ہے، اس کو قید کر لیا جاتا ہے، اس کو جکڑ کر ڈال دیا جاتا ہے۔ اب مدارس والے میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں 2-4 منٹ کے اندر کہ میں تقریباً 2 مہینے سے ہر اجلاس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہوگا، آپ کی مسجدوں میں یہ مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ جن کے یہاں بہت اخراجات ہیں، مدرسوں کی کئی مہینے کی بعد مدرسے میں تنخواہیں رکی رہتی ہیں، اور ان کی تنخواہیں 10,000 11,000 15,000 کے اندر ان کی تنخواہیں رہتی ہیں، اور 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ میرا یہ اوپن چیلنج ہے، اگر آپ حضرات ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ ملک ہندوستان میں کوئی کمپنی ایسی ہو کہ جس کا مالک 4 بجے اپنے آفس کا دروازہ کھول کر کام کرنے کے لیے اپنے آفس میں بیٹھ جاتا ہو، اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ آئیے،
مدرسوں کے اندر آئیے کہ یہ اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر آپ کے ان نونہالانے بچوں کو، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اٹھا کر وہ استاد 24 گھنٹے آپ کے ان بچوں کے بنانے میں لگا ہوا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ 4 بجے سے اٹھ کر رات کے 11 بجے تک یہ یوں ہی نہیں ہو جاتا۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے گڑیا کا کہ بچوں کو ایسا بنا دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ان بچوں کے پیچھے ایک محنت ہے، اور یہ محنت کرنے والے اساتذہ اب رمضان کے اس مقدس اور مبارک مہینے میں اپنے اپنے مدرسوں سے ایک چھوٹی سی رسید اور ایک بیگ لے کر نکلتے ہیں اور ہمارے دروازوں اور ہماری دکان پر تشریف لاتے ہیں، تو دکان پر بیٹھنے والا بندہ یہ کہتا ہے کہ یہاں مالک نہیں ہے، آپ بعد میں آ جائیے گا۔ بعد میں جاتا ہے، آپ کی رسید 50 روپے کی ہے، 50 روپے لینے کے لیے یہ مدرسے کا نمائندہ آپ کے دروازے پر 2 سے 4 بار جاتا ہے۔ کبھی آپ ان سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے یہاں آئے ذرا سا آپ تحقیق کریں، تصدیق کریں، آپ کے دل کو لگ جائے۔ سب سے پہلے تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کے اس لباس کو پہن کر آپ کی دکان پر اگر کوئی بندہ آتا ہے تو آپ سب سے پہلے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں، آپ اس سے سلام کریں، اس کی خیریت معلوم کریں۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری مسجدوں میں؟ جب اعلان، بہت ساری مسجدوں میں اعلان کے لیے پہلے ہی لگا دیا گیا ہے کہ چندے کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں کیا جائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے، کمیٹی کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مدارس کے کاغذ دیکھے، تصدیق کرے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ مدرسے میں 150 بچے کھانا کھاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو 150 بچے دوپہر میں اور 150 شام میں اور 150 صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، 450 طلبہ کا کھانے کا خرچ وہ 1 دن کا مدرسے کا ہے۔ یہ مدرسے والے آسمان کے پہاڑ کو یہاں ایسے پہاڑ کے بنے ہوئے، پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہے، یہ آپ کی مسجد میں جاتے ہیں، آپ نے اعلان لگایا ہے۔ ہماری مسجد میں چندے کا اعلان نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے اعلان کرنے کے لیے اجازت دے بھی دی تو مجھے معاف کرے ہمارا طبقہ، وہ یوں کہتا ہے کہ ہماری مسجد کی کمیٹی نے مائک دینے سے آپ کو منع کر رکھا ہے۔ کیوں؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ کون سا جرم ہے ہمارا کہ ہم مائک پر یہ نہیں بول سکتے کہ ہم قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں، ہم حدیث پڑھانے والے لوگ ہیں؟ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، آپ ان بچوں کو دیکھو، اگر آپ نے ہمارا یہ دن اسی طرح سے توڑا ہے اور آپ نے اگر اعلان کرنے کے بعد ان میں سے کوئی فرد جا کر وہاں اعلان چادر بچھا کر بیٹھ جاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں کہ کوئی آدمی اس چندہ کرنے والے کے پاس جا کر بیٹھتا ہو کہ یہ خیر خواہ ہے، آپ کا کوئی متولی، آپ کے کوئی ذمہ دار یا مصلی اس کے پاس اس کے دل کو رکھنے کے لیے جا کر بیٹھ جاتا ہو؟ وہ تمہارے دروازے پر آیا ہے، وہ اپنے لیے نہیں آیا ہے، وہ سارا سال ان بچوں پر یہ محنت کرتا ہے جو یہ بچے، آپ کو پتا ہے کہ جب بھی باطل اٹھے گا آپ جواب نہیں دے سکتے، انہی میں سے کوئی بچہ شیخ الاسلام پیدا ہوگا۔ میرے یاد ہے کہ پنجاب کی سرزمین پر شیخ عبدالحق، وہ بوڑھا آدمی جب اپنے گھر 1 مہینے کی طویل سفر کے بعد گھر آتا ہے، اکیلا لڑکا ہے اور بیمار ہے، اور آ کر جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو پتا چلا کہ بچے کی طبیعت خراب ہے۔ آپ ڈاکٹر کے یہاں بلا کر لے کر گئے اور دوائی دلوا کر لائے۔ آپ نے جس بوتل کی دوائی کو، کیپ کو کھولا اوپر سے اور اس کیپ میں بچے کی دوائی دینے کے لیے ڈالی، اور آپ نے وہ کیپ اور ڈھکن اٹھایا کہ بچے کو پلا دیا جائے، دفعتاً کسی نے دروازے پر آ کر ایسے دستک ماری، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا پنجاب کی سرزمین سے آیا ہوں، وہاں ایک گاؤں میں لوگ قادیانی ہو رہے ہیں اور ایک شخص قادیانی آیا ہے، قسم خدا کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اس اللہ والے نے اپنے اکیلے لڑکے کو دوائی نہیں پلائی اور زمین پر وہ ڈھکن اور وہ دوائی کا رکھا اور اٹھایا، بیوی سے کہا میرا تھیلا کتابوں کا اٹھا کر لاؤ، مجھے بڑے مشن پر جانا ہے، مجھے ابھی جانا ہے۔ اٹھایا تھیلا اور وہاں گئے۔ جب آپ بس اسٹینڈ پر بس میں سوار ہو رہے تھے اور آپ بیٹھ رہے تھے، پیچھے سے بھاگا ہوا ایک آدمی گیا اور اس نے جا کر کے یہ کہا اللہ والے کہاں جا رہا ہے عبدالحق؟ تمہارا بیٹا دنیا سے جا چکا ہے، آپ تشریف لائیے، آپ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیجئے اور اب اس کے لیے تیار ہو رہی ہے، آپ اپنے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا کر جائیے۔ کام ایسے نہیں ہوتا، باتوں سے کام نہیں ہوا کرتا۔ اللہ والے کا جواب تھا اس کو نہلاؤ دھلاؤ اور زمین کے حوالے کر دو، میں ایسے مشن پر جا رہا ہوں، ایسے سینکڑوں میرے بچے بھی اس مشن پر قربان کر دوں گا۔ آپ اپنے بچے کو آپ مایوس نہ کریں ہمیں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں،
आप मायूस ना करें हमें। एक मरीज के डॉक्टर के हॉस्पिटल में एक मरीज है कैंसर का, वो जिंदगी से दूर और मौत के नजदीक रहता है, लेकिन सुबह को जब राउंड पर डॉक्टर आता है और मरीज की पीठ पर हाथ फेरता है और यूं कहता है आप आधे से ज्यादा ठीक हो, 8 दिन में ठीक हो जाओगे और तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। पता है आपको डॉक्टर के जाने के बाद जितने घर वाले मिलने के लिए आते हैं वो खुश होकर ये कहता है आधा ठीक हो गया हूँ, डॉक्टर ने कहा है और 8 दिन में छुट्टी हो जाएगी, अगर कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसके अल्फाज